سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر سے میری آخری ملاقات فلائٹ میں ہوئی تھی۔ میں کراچی سے اسلام آباد آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی فلائٹ میں تھے۔ ان کی سیکورٹی پچھلی سیٹوں پر بیٹھی تھی، جبکہ مجھے خوش قسمتی سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ وہ بڑے طباق سے ملے۔ میں 1.5 گھنٹہ ان سے سوال کرتا رہا اور وہ اپنی روایتی سچائی سے جواب دیتے رہے۔ میں نے آخر میں ان سے پوچھا، جنرل پرویز مشرف نے آپ کے ساتھ جو کیا، آپ کو اس پر افسوس نہیں ہوا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کا جواب تھا، مجھے شروع میں بہت افسوس ہوا تھا۔ میں ہفتوں ڈپریشن میں رہا۔ مجھے اپنی حالت پر رونا بھی آ جاتا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا تھا، یا باری تعالیٰ، میں نے اس قوم پر احسان کیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ لیکن پھر ایک دن میں اپنی کتابوں کی پرانی الماری صاف کر رہا تھا۔ مجھے اس میں سے اپنے ایک جرمن استاد کی تصویر ملی اور مجھے یاد آ گیا، میں جب پاکستان آ رہا تھا تو اس نے مجھے روک کر کہا تھا، تم پاکستان نہ جاؤ، وہاں تمہاری قدر نہیں ہوگی، تم وہاں کچھ نہیں کر سکو گے، اور اگر تم نے کر لیا تو تمہیں خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ مغربی طاقتیں تمہارا پیچھا کریں گی، تم پر حملہ کریں گی، اور اگر تم ان سے بچ گئے تو پھر تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو استاد نے جواب دیا تھا، اسرائیل کسی اسلامی ملک میں کسی جوہری سائنسدان کو برداشت نہیں کرے گا، یہ انہیں چن چن کر مار دے گا، اور اگر یہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو یہ انہیں عالمی سطح پر ذلیل کر دے گا۔ کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم اسرائیل افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا بھی پیچھا کرے گا، تمہیں کام نہیں کرنے دے گا، لہذا تمہاری کامیابی کے امکانات صفر ہیں، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو یہ نیوکلیئر پلانٹ تباہ کر دے گا اور تمہیں اپنے ہم وطنوں کی نظروں میں ذلیل کرا دے گا، تاکہ تم جیسا کوئی دوسرا آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے اس وقت اپنے استاد سے اتفاق نہیں کیا تھا، لیکن اس کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ مجھے پر درجنوں حملے ہوئے، کوہیٹا پلانٹ بھی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پاکستان کی عزت عزیز تھی، لہذا اسرائیل کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ لوگ بڑے کینہ پرور ہیں، یہ ہار نہیں مانتے، لہذا انہوں نے مجھے جنرل پرویز مشرف سے ذلیل کرا دیا، مگر یہ اس کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ لوگوں کے دلوں میں میری عزت آج تک برقرار ہے اور اس میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ حادثاتی میٹنگ ختم ہو گئی اور میں وقت کے ساتھ ساتھ ملاقات کے زیادہ تر نقطے بھی بھول گیا۔ لیکن جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا مرکزی ہدف ایران کی جوہری تنصیبات اور جوہری سائنسدان تھے، تو مجھے فوری طور پر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو یاد آ گئی اور جنرل مشرف کی حرکت بھی یاد آ گئی۔ اسرائیلی لابی نے باقاعدہ جنرل مشرف کے کان بھر کر ڈاکٹر عبدالقدیر کی کردار کشی کرائی تھی۔ اس کا مقصد ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے سائنسدانوں کو پاکستان سے دل برداشتہ کرنا تھا، تاکہ اگر ان جیسا کوئی سائنسدان مستقبل میں پاکستان کی خدمت کا سوچ رہا ہو تو وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں مغرب کے لیے وقف کر دے۔ آپ ذرا پاکستان اور انڈیا کی موجودہ جنگ دیکھیں۔ بھارت کا سالانہ دفاعی بجٹ $80 بلین ہے، جبکہ پاکستان کا کل بجٹ $54 بلین ہے، جس میں دفاعی بجٹ 18% اضافے کے باوجود $9 بلین ہے۔ بھارت اسلحے اور فوجی تعداد میں پاکستان سے 3 گنا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود کھل کر پاکستان پر حملے کی جسارت نہیں کر سکا، جبکہ پاکستان نے اس کا منہ اور دانت دونوں توڑ دیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا خاص کرم اور پاکستان کا ایٹم بم تھا۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھارت سے پاکستان کی 3 لڑائیاں ہوئیں، 1999 کی کارگل اور 2019 کی ابھی نندن وار اور 2025 کی بڑی جھڑپ۔ ان تینوں لڑائیوں میں بھارت پاکستان کا نقصان نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر صبر مبارک مند جیسے سائنسدانوں کا کمال ہے۔ آپ اب ایران کی مثال بھی لے لیجئے۔ ایران نے 2003 میں جوہری پلانٹ بنا لیا تھا، یہ ایٹم بم بھی بنا سکتا تھا، لیکن آیت اللہ خامنائی نے اکتوبر 2003 میں ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دے کر سارا پروسیس رکوا دیا۔ ایرانی حکومت اور سائنسدان
کوشش کرتے رہے لیکن سپریم کمانڈر نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ ایران کو اکتوبر 2023 میں غزہ اور ستمبر 2024 میں لبنان میں حزب اللہ پر حملوں کے بعد ہوش آیا اور اس نے جوہری بم کے لیے دن رات ایک کر دیے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسرائیل جانتا تھا اگر ایک بار ایران کامیاب ہو گیا تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جائے گا، یہ اسرائیل کو پیس کر رکھ دے گا، لہٰذا اس نے 13 جون کو ایران پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حملے کا ہدف پاسداران کی قیادت، فوج کے اہم جنرلز اور جوہری سائنسدان تھے۔ اسرائیلی میزائلوں نے 13 جون کو پہلے حملے میں ان کے 6 اہم ترین سائنسدان شہید کر دیے۔ ایران نے اس کے بعد اپنے تمام سائنسدانوں کو تہہ خانوں میں چھپا دیا اور ان کے موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرا دیے، مگر اسرائیلی میزائل ان کے باوجود ان کا پیچھا کرتے رہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں ایران کے 17 اہم اور بڑے سائنسدان شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی آپریشن اس قدر جامع تھا کہ 23 جون کو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کرا دی تو اس دن موسدا کو معلوم ہوا ایران کا سائنسدان محمد رضا صدیقی اپنے گاؤں میں چھپا بیٹھا ہے۔ اسرائیل نے صرف اس سائنسدان کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی اور اسے اس کے گاؤں میں نشانہ بنایا۔ یہ وہی خلاف ورزی تھی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی بے عزتی کی اور اسے فوری جنگ بندی کا حکم دیا۔ امریکہ نے 22 جون کی رات ایران کی تینوں جوہری سائنسی تنصیبات کو بھی 13,500 کلو بم مار کر تباہ کر دیا۔ یہ بم تاریخ میں پہلی بار استعمال ہوا اور اس آپریشن میں 125 طیاروں نے شرکت کی۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امریکی آپریشن تھا۔ اس کا مقصد ایران کو جوہری بم سے محروم کرنا تھا اور امریکہ بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ایران اس کی تردید کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود ایران کا بہت نقصان ہوا اور اس سے دوبارہ 2025 کے لیول تک آنے میں 5 سال لگ جائیں گے۔ تاہم یہ درست ہے ایران نے 408 کلو افزودہ یورینیم فرود کی سائٹ سے نکال لی تھی اور یہ 60% افزودہ ہو چکی تھی۔ ایران اسے بڑی آسانی سے 90% تک بڑھا سکتا ہے، مگر اس کے لیے پلانٹ چاہیے اور سردست یہ ایران کے پاس موجود نہیں۔ دوسرا، اسرائیل نے اس کے تمام ٹاپ سائنسدان قتل کر دیے ہیں، لہذا اس کے پاس ٹیکنالوجی اور افرادی قوت دونوں نہیں ہیں اور یہ کمی انہیں دفاع میں بہت پیچھے لے گئی ہے۔ آپ پوری اسلامی دنیا کو دیکھ لیں، ہم 58 اسلامی ملک ہیں، ہماری کل آبادی 1,90,00,000,000 ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے وسائل کی بارش بھی کر رکھی ہے، پیٹرول اور گیس جیسی نعمت پر بھی عالم اسلام کی مناپلی ہے، لیکن ہم نے دبئی جیسے شہر بنا لیے لیکن ہم نے اپنے دفاع پر توجہ نہیں دی۔ سعودی عرب جیسا ملک بھی دفاع کے لیے امریکہ کو 1000 ارب ڈالر دے دیتا ہے، مگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر دھیلا خرچ نہیں کرتا۔ کاش اسلامی دنیا نے مل کر کوئی دفاعی یونیورسٹی بنائی ہوتی اور اس یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر سمر مبارک مند جیسے سائنسدان پیدا کیے ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی اور اسلامی دنیا کو ایران پر حملے کے بعد مغربی طاقتوں کی طرف نہ دیکھنا پڑتا۔ اسے غزہ کی زخمی اور بھوکے پیاسے بچوں کے لیے امریکہ اور یورپ کی محنتیں بھی نہ کرنا پڑتی۔ یہ ہماری حماقتوں کی فضل ہے جو ہم سب مل کر کاٹ رہے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں اسرائیل اور اس کے گمشاتے اسلامی دنیا میں کبھی ایسے سائنسدان پیدا نہیں ہونے دیں گے جو عالم اسلام کو دفاعی لحاظ سے مضبوط کر سکیں یا ہمیں زمین سے تیل، گیس اور دھاتیں نکالنے کے قابل بنا سکیں۔ یہ ہمیں ہمیشہ اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کی کوشش کریں گے اور اگر کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان بچا کر نکل بھی گئے تو یہ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو جون کے مہینے میں ایران اور 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ انہیں قتل کر دیں گے یا بدنام کر کے عبرت کی مثال بنا دیں گے۔ کاش ہم اس سعادت کو سمجھ سکیں اور اپنی یونیورسٹیوں میں سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فوقیت دیں۔ ہم ایسے سائنسدان پیدا کر سکیں جو اسپیس سائنس، اسلحہ اور جوہری ٹیکنالوجی میں اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ خود سوچیے اگر پاکستان تھوڑے سے بجٹ اور کمزور ٹیکنالوجی کے ساتھ انڈیا کی ناک کاٹ سکتا ہے تو یہ 3 رافیل طیارے گرا سکتا ہے، S-400 جیسا سسٹم اڑا سکتا ہے اور بھارت کی ساری بجلی ہیک کر سکتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں باقاعدہ یونیورسٹیاں ہوتی اور ہم اپنے طالب علموں کو جدید ترین سائنسی تعلیم دے رہے ہوتے تو ہم کیا نہ کر سکتے۔ کاش اسلامی دنیا کی آنکھیں اب بھی کھل جائے
اور یہ فنڈ جمع کر کے کوئی ایسی یونیورسٹی بنا دیں جس میں جدید ترین تعلیم دی جائے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی پر کام ہو سکے، تاکہ ہم مستقبل میں اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے اگر 2028 تک اسرائیل کا راستہ روک لیا تو سات بسم اللہ، ورنہ اس کے بعد ہمارے پاس کان پکڑ کر اٹک بیٹھک کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔